آپ سوچ رہے ہوں گے کہ توفیق بٹ آج ٹرک پر بیٹھا کیا کر رہا ہے. دراصل پاکستان میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا ٹرک ڈرائیوروں کے ساتھ ایک خاص رومانس ہے جو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہ وہ محبت ہے جسے نہ سوشل میڈیا کے لائکس کی ضرورت ہے نہ یہ شیئرز کی محتاج ہے. بس ایک پرانا کیسٹ پلیئر اور ایک لمبی سنسان سڑک کافی ہوتی ہے. آپ جانتے ہی ہوں گے ٹرکوں کو سڑکوں کے اونٹ کہا جاتا ہے اور جب آپ اس اونٹ پر سوار ہوں، رات کا اندھیرا ہو، سڑکیں ویران ہوں اور ہوا میں ہلکی سی اداسی بھولی ہوئی ہو، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے سفر کے ساتھی لالا کے شکستہ دل گانے نہ ہوں. کمیز تیری کالی سونے پھلا والی، وہی درد میں ڈوبی آواز، وہی محبت کی ادھوری کہانیاں اور وہی احساس جیسے ہر ڈرائیور کا دل کہیں نہ کہیں ٹوٹا ہوا ہو. السلام علیکم. کیا حال ہے جی؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں؟ سب ٹھیک ٹھاک سب ہے؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر. تو کیسا چل رہا ہے یہ ٹرک شرک کا کام سارا؟ الحمدللہ. تو لالا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی سے بڑی محبت ہے آپ کو، ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. بڑا پسند کرتے ہیں آپ ان کے گانے؟ بچپن سے جوانی میں انہی کو سنا ہے. اچھا آپ بتائیں، آپ کو بھی لالا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی بہت پسند ہے؟ ان کے گانے بہت پسند ہیں؟ کمیز تیری کالی ارے واہ واہ، سنائے نا تھوڑا سا کمیز پھولاں تیری والی ہیں، تھوڑا وہ ہم سنائے بہت نا. سنتے ہیں. بتاؤ ذرا. کمیز تیری کالی نی سونے پھلاں والی، پاویں وسے تو ولیت اسی کرنی نی ریت تینوں لے کے جانا ہے میاں والی. میاں والی چلیں گے ہم. اچھا یہ بتائیں کہ لالے کے گانے تو وہ سنتے ہیں جن کے دل دکھے ہوتے ہیں، دل ٹوٹے ہوتے ہیں. تو آپ کو لالا پسند ہے تو آپ کا بھی کوئی دل ٹوٹا، کوئی دل دکھا کبھی کہ آپ کو عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے گانے میں پسند؟ بڑا شوق سے سنتا ہوں. دل تو نہیں دکھا، محبت میں وہ سنا دیتے ہیں ہم. سنائے نا. پشتوں میں سناؤ کچھ. پشتوں میں ہاں پشتوں میں سنا. لار شپے خبر کا کمیز پور مالا گا کے سرے سلور کمیز سنا. گا کے نہیں سنا سکتے؟ نہیں بھائی اتنے ہی. چلو ادھر جب لالے کے پاس جائیں گے نا تو پھر آپ کو گا کے سنانا پڑے گا لالے کے سامنے. تو آپ میں سے کون میرے ساتھ جانا چاہے گا لالے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے گھر پہ؟ آپ سب جائیں گے؟ نہیں جانا. اگر آپ سب لالے کے گھر پہ چلے گے تو پھر آج ٹرک کون چلائے گا؟ چھٹی کرے گا. آج چھٹی ہوئے گا، یعنی لالے کی محبت میں آج ٹرک ڈرائیوری سے چھٹی. چھٹی. تو نقصان کی کوئی پرواہ نہیں. بڑی محبت ہے جی. تو آئیں چلتے ہیں لالا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب کے گھر پہ. تو ناظرین ہم پہنچ چکے ہیں لاہور میں لالا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب کے گھر میں. آئیے آپ کو ملواتے ہیں عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب سے، جہاں مٹی اداس گیت گنگناتی ہے اور ہوائیں درد سناتی ہیں، جہاں ہر دیوار ایک کہانی ہے، ہر کمرہ ایک ادھورا عشق سنبھالے بیٹھا ہے. وہیں بیٹھ کے سنتے ہیں لالا کی زندگی کے قصے، وہ قصے جن میں جدائی ہے، ادھوری محبت کا غم ہے اور ایک ایسا درد ہے جو گانے بن کے امر ہو گیا. تو چلیے سنتے ہیں لالے کی باتیں اور گیت. جی لالا بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے. مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ میاں والی میں تھے اور آپ خاص طور پہ ہمارے لیے لاہور تشریف لائے، تو آپ کا خاص طور پہ بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ میاں والی میں عیسیٰ خیل میں زیادہ گرمی ہے یا لاہور میں زیادہ گرمی ہے؟ سب سے پہلے تو توفیق تمہارا بہت شکریہ کہ تم میرے غریب خانے پہ تشریف لائے. میں سب ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آئے، مجھے عزت بخشی. تو جہاں تک گرمی کا تعلق ہے تو گرمی ہوتی ہے لیکن کسی کسی دن. عیسیٰ خیل میں موسم شام بہت اچھی ہو جاتی ہے اور میں اسپیشل وہ شام گزارنے وہاں جاتا ہوں. اور میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
صحت جو ہے وہ آپ کی بہت مجھے اچھی لگ رہی ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ اکثر ایسی افواہیں پھیلاتے ہیں کہ جی لالے کی طبیعت خراب ہے، کوئی آپ کو ہاسپٹل میں دکھا رہا ہے، کوئی کسی وہ کیفیت میں آپ کو دکھا رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں اور یہ ان کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ ایسا کیوں کرتے ہیں یہ لوگ؟ یہ بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ سے پیار کرتے ہیں؟ پیار کا یہ بھی ایک انداز ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ تک ان کی پہنچ نہیں ہوتی تو وہ پھر نہیں، میری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جہاں سے بھی گزروں، کوئی بھی مجھے پیار کرنے والا، کوئی جاننے والا ملے، میں رک کے ملتا ہوں، ان کی خواہشوں کا احترام کرتا ہوں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ مجھے میرے ایک ویڈیو کسی نے مجھے بھیجی جس میں آپ میاں والی سے ادھر لاہور آ رہے تھے، تو رستے میں ایک ٹرک تھا جس پہ آپ کی بڑی خوبصورت تصویر تھی اور وہاں انہوں نے آپ کو روکا اور آپ رک گئے۔ وہ توفیق انہوں نے نہیں روکا بلکہ میں نے انہیں روکا۔ آپ نے ٹرک پہ تصویر دیکھی اور آپ نے انہیں روکا۔ تصویر دیکھی تو میں یہ سوچا کہ یہ میرا فین بیٹھا ہے، زبردست۔ تو اس کے آگے میں آ کے میں نے گاڑی روکی، پھر وہ نیچے اترا، مجھے بہت اخلاص سے ملا، محبت سے ملا، وہ جو نظر آ رہا ہے اس کے جملوں میں دعائیں بھی بہت ساری دی۔ وہ میں نے دیکھا، یہ یوں اکثر ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا، محسوس کیا کہ ایک ایسا گلوکار، ایک ایسا لیجنڈ جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کہ اتنے برس بیت گئے، آپ کی آواز کو لوگ سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور لوگوں کی پسندیدگی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، تو آپ کے نزدیک اس کی کیا وجہ ہے؟ اب توفیق یہ سب میرے مولا کی، اللہ رب العزت کی مہربانی ہے، ورنہ میں کس قابل؟ مجھے تو گانا آتا نہیں ہے، مجھے اسٹیج کرتے ہوئے کوئی 65 ایئر 70 سال ہو گئے، لیکن میں آج تک گانا نہیں سیکھ سکا۔ یہ بھی میری خوش قسمت ہے کہ میں بڑے بڑے لوگوں کے قدموں میں بیٹھنے کا، اپنے جو مجھ سے سینئر تھے ان کے قدموں میں بیٹھنے کا وقت ملا، موقع ملا، اور میں نے وہاں سے کوئی الف بے سیکھ لی، ورنہ مجھے گانا وانا نہیں آتا، بہت دور کی بات۔ لالا یہ تو آپ کی عظمت ہے۔ آپ کو اپنے علاوہ کون سی آواز پسند ہے؟ پاکستان کی یا پاکستان سے باہر؟ نصرت فتح علی خان۔ اچھا، نصرت فتح علی خان صاحب۔ اور نصرت فتح علی خان مجھے صاحب، میری خوش قسمتی، مجھے موقع بھی بہت ملا ان کے پاس بیٹھنے کا، اور ہم نے ایک ہی کمپنی سے شروع کیا، RGH فیصل آباد سے، تو وہ میری اکثر شامیں ان کے ساتھ گزری، یہ میری خوش قسمت۔ تو لالا نصرت فتح علی خان صاحب کی ایک آواز کے حوالے سے آپ ان کے مداح ہیں، تو ان کی کوئی ایسی خوبی کہ آواز کے علاوہ ان کی جس خوبی نے آپ کو ان کا مداح بنایا ہو؟ توفیق وہ بہت خوبصورت انسان تھے، جتنے بڑے گائک تھے اتنے بڑے انسان تھے، ماشاء میں نے خدا نخواستہ ان کی جتنا میں ان کے قریب رہا ہوں ایسے میں نے کوئی بات نہیں دیکھی جس میں کوئی ایسی بات محسوس ہو، لیکن جب بھی ملے، جیسے بھی ملے، جہاں بھی ملے، بہت پیار سے ملے۔ لالا، اب نصرت فتح علی خان صاحب کے بارے میں آپ نے بتایا وہ بہت بڑے انسان تھے، اللہ پاک انہیں غریق رحمت۔ ان کا کوئی گانا یا کوئی قوالی ایسی جو آپ کو بہت پسند ہو اور آپ اکثر سنتے ہو؟ یہ تو مشکل سوال ہے، ان کا ہر گانا، ہر قوالی جس خوبصورتی سے وہ ادا کرتے تھے مجھے اچھا لگتا تھا۔ آپ کا میڈم نور جہاں سے بھی بڑا، ملکہ ترنم نور جہاں ان سے سے بڑا تعلق رہا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید آپ کے جو پہلے اسٹوڈیو کا افتتاح بھی ملکہ ترنم نور جہاں نے کیا میڈم تھا۔ نے کیا تھا، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے ساتھ بڑی خوش قسمتی میں نے ایک گانا بھی گایا، زبردست۔ اور وہ مجھے بہت پیار کرتی تھی، میں ان کے لیے دعا گو ہوں، خدائے بزرگ و برتر انہیں غریق رحمت کرے۔ اور ملکہ ترنم نور جہاں کا کوئی گانا، کوئی گانا آپ کو بہت پسند ہو میڈم کا؟
سیو نہیں میرے دل دا جان ہائے نہیں ہن مکر گیا جی لا کے دل توڑ گیا جے سیو نہیں میرے دل دا جان. واہ واہ واہ، بہت خوبصورت. تو لالا کوئی آپ کا گانا جو میڈم کو بہت اچھا لگتا ہو، انہوں نے اظہار بھی کبھی آپ سے کیا ہو کہ جی آپ کا یہ گانا انہیں بڑا پسند ہے؟ آسانی سے آپ مشکل کی طرف آ رہے ہیں. نہیں مطلب یہ حقیقت ہے کہ ظاہر ہے وہ آپ سے بہت، یہ اور آپ کی مجھے یاد ہے کہ میں ایک دو بار دلدار پرویز بھٹی صاحب کے ساتھ میڈم کے پاس گیا تو انہوں نے بڑے اچھے الفاظ سے آپ کو یاد کیا اور آپ کا آپ کے گانوں کی بڑی تعریف کی کہ مجھے وہ بڑے پسند ہے. تو کوئی کبھی آپ کو احساس ہوا ہو کہ آپ کا کوئی گانا میڈم کو بہت اچھا لگتا تھا؟ توفیق بھائی انہوں نے ہمیشہ مجھے پیار دیا، مجھے عزت دی، مجھے احترام دیا. ان کا یہ بہت احسان مند ہوں. اور گانا اور اندر کے موسم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کا جیسا موسم ہوتا تھا ویسے وہ گانا کبھی کبھی فرمائش بھی کر دیتی تھی. تو کچھ یاد ہے کوئی انہوں نے ایک فرمائش گانا کی؟ جو اکثر وہ سونا کرتی تھی، نہیں اٹھا والے ٹوٹ جاؤں گے. اچھا، بہت زبردست. یہ تو بہت ایک ہمارا بھی بڑا پسندیدہ گانا ہے. تھوڑا سا یہ گانا بھی ہمیں سنا دیں. نہیں اٹھا والے ٹور جان گے پھر لبدی پھریں گی ہونی نی سسیے جاگ دی رہی رات اج دی نیند نہ مانی نی اٹھا والے ٹور جان گے. واہ 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 واہ. لالا جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا اور ٹرک ڈرائیوروں کا ایک جو آپ کے ساتھ رومانس ہے، اور ہمارے ساتھ بھی جب ہم نے یہ اظہار کیا کہ آپ کے ساتھ ایک ہماری نشست ہوگی تو کچھ ٹرک ڈرائیوروں نے کہا کہ جی ہمیں بھی ساتھ لے کے جانا ہے آپ نے. اب وہ ان کا دل رکھنے کے لیے ہم انہیں اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں. وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو ہم انہیں بلا لیں اپنے پاس. بسم اللہ. میری بہت شکریہ، میرے لیے خوشی کی بات ہے. بہت شکریہ جی. ہم انہیں بلاتے ہیں اپنے پاس. ان کو اتنا شوق تھا آپ سے ملنے کا اور اتنا اشتیاق تھا کہ بس، اور آج یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو اب آپ باتیں کریں. آپ نے کہا تھا کہ ہم نے لالے السلام صاحب لے کر علیکم. بھائی صاحب کیسے ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ خواہش پوری ہوگی، آپ سے ملنے کی خواہش تھی انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کہاں سے ہیں؟ میں پشاور سے، کے پی کے سے. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ پشاور سے. والد صاحب بھی ڈرائیور تھے تو ہم بھی ہیں ساتھ، بس گانے سنتے رہے ہیں. کب ہم سے آپ کے چلا رہے ہیں ٹرک؟ والد صاحب تو چلا رہے کافی عرصے سے، مجھے تقریباً 8-9 سال ہو گئے چلاتے ہیں. اچھا اچھا. اس عمر میں کنڈکٹر تھا. والد صاحب نے بنا دیا ڈرائیور ہمیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ توفیق بھائی کا کہ ان کی وساطت بالکل سے آپ سے ملاقات ہوئی. ویسے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں ٹرک کے پیچھے میری تصویر لگی ہو تو میں انہیں روکوں، ان سے ملاقات کروں. آپ بھی لالے سے ملنے کے بڑے اشتیاق مند تھے. آپ السلام بھی علیکم. بات کریں اور اب تو آپ کی حسرت پوری ہوگی. آپ کے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی یہ خواہش ہے یا حسرت ہے؟ آپ نے کہا میری حسرت ہے. میری حسرت، تو باقی آج میری دیکھیں حسرت. آپ کی حسرت پوری ہوگی. لالا آپ کے گانے زندگی کا ایک بہت بڑا ساتھ ہیں. بہت بہت صرف گانے نہیں تھے وہ ہمارے دلوں کا حال بھی تھا. مہربان. سڑک پہ جب ہوتے ہیں ہم اکیلے ہوتے ہیں لیکن ہم اکیلا محسوس نہیں کرتے. جب سے ٹرک کنڈکٹری شروع کی اس کے بعد ڈرائیور بنے، تب تو پہلے تو ہماری داڑھی بھی نہیں تھی اور آپ کے گانے سنتے سنتے داڑھی سفید ہو گئی. وہ تو میری بھی داڑھی نہیں تھی میں نے شروع کی. توفیق صاحب نے کہا میں آپ کو ملوا سکتا ہوں. میں نے یقین نہیں کیا. میں نے توفیق کہا بھائی کی بہت مہربانی ہے کہ آپ جیسے خوبصورت دوستوں سے مجھے ملایا جو میرے لیے دعا کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے خوش قسمتی. لالا اس نے مجھے ایک اور بات بتائی تھی، میں اس کے سامنے اظہار کرنا چاہوں گا. میں جب اس کے ٹرک پہ تصویر دیکھی آپ کی تو بڑی صاف ستھری تصویر تھی.
میں نے کہا یہ ٹرک سفر میں رہتے ہیں آپ، کل بھی کراچی سے ادھر لاہور آئے ہیں اور ابھی ٹرک رکا ہے، تو اتنی صاف تصویر جو ہے. تو اس نے کہا کہ میں جب بھی سفر پہ جاتا ہوں، جہاں کہیں مجھے رکنا پڑتا ہے، میں لالے کی تصویر جو ہے وہ صاف کرتا ہوں. یہ بڑا ایک عقیدت مندانہ، یہ سچ ہے. لالا مٹی نہیں پڑنے دی کبھی بھی. کبھی کبھی آپ کی تصویر پہ دھول نہیں اس پڑنے نے دی. بتایا کہ دھول نہیں ہم نے پڑنے دی. تو ایسے عقیدت مند دیکھیں آپ کے جو ہے وہ موجود ہیں، صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں موجود ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. لالا آپ کا ایک گانا تھا عشق کمائیاں زنجیرہ، اچھا، وہ مجھے بڑا پسند تھا. بڑی مہربانی. بہت پھر وہ جب بہت آپ بڑے- نے اپنے صاحبزادے کے ساتھ اس کو گایا ہاں تو اس کو آپ نے اور 4 چاند لگا دیے. ہاں، اس میں 4 گانے شامل کیے. جی وہ بالکل بالکل. تو آپ اگر ہمیں کچھ گنگنا کے کچھ تھوڑا بہت سنا سکیں. ہم نے آپ کی صحت کا خیال بھی رکھنا ہے کیونکہ ابھی ہمیں آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میری بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. سب مایا ہے، سب مایا ہے، سب مایا ہے، سب ڈھلتی پھرتی چھایا ہے. اس عشق میں ہم نے جو کھویا جو پایا ہے، سب مایا ہے، سب مایا ہے. آپ کا زمانہ تھا گانوں میں ایک محبت اور ایک عشق کی باتیں ہوتی تھیں اور بڑے مزدار گانے ہوتے تھے اور بڑی ان میں شرم و حیا بھی ہوتی تھی ان گانوں میں. جیسے ایک گانا ملکہ ترنم نور جہاں اور مہدی حسن کا تھا، چل چلیے دنیا دی اسے نکرے جتنے بندہ نہ بندے دی ساتھ ہوئے. تو اس پہ اس گانے میں، اس شاعری میں ایک شرم و حیا تھی کہ ہم وہاں پہ جا کے بیٹھیں جہاں پہ لوگ ہمیں نہ دیکھیں. اور اس کے بعد پھر زمانہ آیا، کنڈی نہ کھڑکا سونے سدھا اندر آ. مطلب یہ اب آج کے جو گانے ہیں ان میں وہ والی شاعری نہیں رہی جو شاعری آپ کے زمانے کی شاعری تھی، ملکہ ترنم نور جہاں کے زمانے کی شاعری تھی، مہدی حسن کے زمانے کی توفیق شاعری. اس کی وجہ یہ کیا ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جستجو ختم ہو گئی. وہ ہے کہ ہم جسے چھو نہ سکیں اس کو خدا کہتے ہیں. تو جو اتنی آسانی سے ہمیں مل جائے، مثلا اب ایک بچہ آتا ہے ٹی وی پہ، ٹی وی والے نہیں بھی کرتے تو وہ اپنا چینل بنا لیں. بالکل صحیح. وہ جو محنت تھی، جو شوق تھا، جو عشق اور جنون کا ایک کیفیت بندے پر ہوتی تھی. مثلا میں کئی سال پی ٹی وی کے باہر بیٹھا رہا کہ مجھے اندر تو جانے دو. واہ سن تو لو، واہ. لیکن انہوں نے کہا جائیں آپ پہلے گانا سیکھ کے پھر آئیں، کوئی سند لے کے آئیں، کوئی ڈگری لے کے آئیں. لیکن میرے حالات ایسے تھے کہ میں کوشش کے باوجود گانا نہیں سیکھ سکا. اس کی وجہ یہی میں سمجھتا ہوں کہ اب آسانی چونکہ پیدا ہو گئی ہے تو اس لیے محنت کرنا چھوڑ دیا. لالا یہ جو ہمارے ساتھی ہیں جو آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اب انہوں نے دور دراز علاقوں میں جانا ہے ٹرک لے کے اپنے، مجھے پتہ ہے. تو شام ہو رہی ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ شام کی رات کے بہت مسافر. شکریہ، میں آپ کا تو بہت سر آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں موقع ملا آپ سے ملنے میں کا. توفیق کا شکریہ ادا کروں گا کہ بہت محبت، بہت محبت. آپ سے ملایا مجھے، اور انشاءاللہ ضرور کسی سڑک پہ جب ملاقات ہوگی تو ڈھابے والے ہوٹل میں بیٹھ کے انشاءاللہ چائے چائے پئیں گے. پئیں چائے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. کیا نام بتایا آپ کا؟ جمعہ خان. جمعہ خان، ماشاء اللہ. اللہ اجازت دیں، اور اس خوش نصیبی کو ہم ساری زندگی نہیں بھول سکتے. آپ کا ہفتہ نام تو نہیں؟ نہیں الحمدللہ افضال نام ہے. بہت شکریہ لالا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ سے بھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ ضرور. بہت اجازت. اچھا لالا، آپ نے جب آپ کی یہ گلوکاری کا زمانہ عروج پہ تھا، آپ آواز کی دنیا کے بے تاج بادشاہ تھے، تب آپ کو فلموں کی آفر بھی ہوئی. شاید آپ نے 1 یا 2 فلموں میں کام بھی کیا. 3 فلموں میں آپ نے کام کیا. لیکن یہ فلموں میں کام کرنے والا جو سلسلہ تھا
ये फिर बरकरार नहीं रह सका? वो मेरी बेवकूफ़ी थी, मैं फिल्म की तरफ चला गया क्योंकि वो फुल टाइम जॉब है, सही। और चूँकि मुझे शौक़ गाने का था, और फिर मेरे एक गाना बहुत हिट हुआ अल्लाह की करम नवाजी से कि कमीज़ तेरी काली। बिल्कुल सही। तो एक प्रोड्यूसर थे गिलानी साहब, उन्होंने मुझ तक अप्रोच की कि ये गाना मुझे अपनी फिल्म में चाहिए, आप कर दें। ठग बदमाश उस फिल्म का नाम था। सही। तो पहले मैंने बड़े बहाने किए, फिर सुल्तान राही साहब को अल्लाह गरीब की रहमत करे, उनकी तवज्जुह से मेरे पास आया कि कहें कि सिफारिश करें हमारी। सिफारिश करें। मैंने ये कहा आप सिफारिश न करें, आप हुक्म दें मुझे। बिल्कुल सही। मुझसे सीनियर थे, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे सुल्तान राही साहब। तो मैं ठग बदमाश के लिए फिल्म में, वो गाना बड़ा हिट हो गया, उसके साथ फिल्म भी हिट हो गई। फिर साहिब की गिलानी साहब की ये ख्वाहिश कि मैं फ़िल्म बनाता हूँ। मैंने कहा फिल्म के लिए तो मैं वक्त नहीं दे सकता। उसने कहा कोई बात नहीं, जितना भी टाइम लगेगा मैं बनाऊँगा। जी। मैंने कहा ठीक है जी। वो उसमें सुल्तान राही साहब भी थे, हीरो थे वो उसके। हीरो थे। सही। तो मैं बेटा बना हुआ था उसका, मैं और आरिफ लोहार। सही। हम दोनों उनके बेटे बने हुए थे। तो जब फिल्म मुकम्मल हो गई तो रमज़ान शुरू हो रहा था, और उनके ये ख्वाहिश थी कि ईद पे रिलीज़ करें। सही। लेकिन मुझे बहुत इश्तियाक होता था कि रमज़ानुल मुबारक मैं खाना काबा में मदीना में गुजारूं। वाह। तो मैं चला गया उधर उम्रे पे। जब वापस आया तो फिल्म रिलीज़ हो चुकी थी, हालांकि उसमें मेरी आवाज़ भी डब नहीं थी। किसी और से उन्होंने करवाई। हाँ, मुझसे मिलती जुलती आवाज़ उन्होंने ढूंढी और उसको डब करवा के फिर फिल्म मेरे आने से पहले क्या ईद पे रिलीज़ भी कर दी। मैं पूछता रहा, मैं पढ़, लेकिन उन्होंने कहा जी बस आजकल उसी में फिल्म रिलीज़ कर दी। तो आप अब भी देख सकते हैं कहीं भी, ये यूट्यूब आप देख सकते हैं कि उसमें अदाकारी मेरी है जैसी भी है। मैं कोई अच्छा अदाकार था ही नहीं, लेकिन वो आवाज़ भी मेरी नहीं है। अब मैं चूँकि गुलकार, उन लोग तो मेरी आवाज़ पहचानते हैं, तो उस फिल्म को वो नहीं मिला जो ठग बदमाश को मिला था। अच्छा राणा, मुझे एक बात बताएं। एक आपका ज़माना था जहाँ गाने इतने मशहूर हो जाते थे। आज तो ये मोहताज है, ये हमारा कोई भी फ़न है या जो भी है, गाने वो पता चलता है कि इतने लाइक्स हैं, इतने व्यूज़ हैं, और उस हवाले से लोग जांचते हैं या उनको पता चलता है कि गाना जो है वो बड़ा मशहूर हो गया है। तो आपके ज़माने में गाने इतने मशहूर होते थे, सोशल मीडिया का दौर नहीं था, लाइक्स वगैरह और व्यूज़ वगैरह का कोई ज़माना नहीं था। बस ज़माने सारे बेहतर होते हैं, अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे। वो उस दौर में सिर्फ दो ही इदारे थे, एक पीटीवी और एक रेडियो पाकिस्तान। वाह। और दोनों तक रसाई बहुत मुश्किल थी। वो एक बाकायदा कमेटी बैठती थी, वो आने वाले सिंगर हो, राइटर हो, को ड्रामा आर्टिस्ट हो, को फीमेल सिंगर हो, जो भी हो, वो बाकायदा उनसे टेस्ट लिया करते थे। अगर वो शख्स माइक और कैमरे के सामने आने के काबिल होता तो ज़रूर जगह मिलती थी। मैं 2-4 दफ़ा सिफारिशों से गया, ऐसे वैसे गया, लेकिन उन्होंने कहा जाओ गाना सीख के आओ। मैं या मेरे जैसे कुछ लोग और भी जापान की टेक्नोलॉजी के ममनून हैं कि उन्होंने टेप रिलीज़ की
اس لیول پہ کہ عام آدمی کے اپروچ ہو اس پہ. اس وقت دبئی جانے کا بہت شوق تھا. لوگ دبئی جاتے تھے تو سال کے بعد جب واپس آتے تو گھر والے فرمائش کرتے تھے ایک ٹیپ ریکارڈر ضرور لے کے آنا. ایسے ہی ہے بالکل. فلم بھی بنی تھی دبئی چلو. ہاں اور دبئی جو آج کا دبئی کو وہ مقام تھا ایک زمانے میں، وہ مقام حاصل تھا جو آج کے امریکہ کو نہیں. بالکل. جی. تو وہ کیسٹ کی توسط سے میں انٹرنیشنل سنگر بنا. ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا، دل لگایا تھا دل لگی کے لیے، وہ آر جی ایچ نے مجھے ریکارڈ کیا، پھر ریلیز کیا، وہ ہٹ ہو گیا. میں اتنا بڑا آپ جیسے کہہ رہے ہیں سنگر بن گیا. وہ آپ کا گانا آج مجھے یاد ہے. میرے والد صاحب وہ چھوٹا ٹیپ ریکارڈ ہوتا تھا، وہ کیسٹ لگتی تھی اس پہ، وہ انہیں نیند نہیں آتی تھی جب تک وہ آپ کا یہ گانا نہیں سنتے تھے، دل لگایا تھا. تو میں چاہوں گا کہ ایک بول ہمیں اس گانے کا بھی سنا دیں. یہ بڑا ہی خوبصورت گانا، دل لگایا تھا دل لگی. بن گیا روگ زندگی کے لیے، دل لگایا تھا دل لگی کے لیے. آپ کی مانگ میں ستارے ہیں، ہم ترستے ہیں روشنی کے لیے، دل لگایا تھا دل لگی کے لیے. اچھا لالا، ایک بڑا ذاتی سا سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. کسی جگہ پہ یہ ذکر ہے آپ کے کچھ انٹرویوز میں کہ آپ کی 4 شادیاں ہیں، کسی جگہ پہ ذکر ہے کہ آپ کی 3 شادیاں ہیں، کسی جگہ پہ 2 ہیں. تو آج ذرا ہمیں بالکل جو صحیح بات ہے وہ بتائیں کہ ہماری جو ہے وہ کتنی بھابیاں جو ہیں وہ اب ہیں اور کتنی رہی ہیں. اتنی دفعہ یہ سوال کیا گیا کہ مجھے کبھی میں کچھ کہہ دیتا ہوں، کبھی کچھ کہتا ہوں، لیکن تمہارے سامنے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. محبت میری 5 شادیاں ہیں. 5 شادی. ہاں. اور وہ مجھے چھوڑ گئی اس لیے کہ میں ان کے قابل نہیں تھا. اور اب تو 2 ہی ہیں. ایک میرا بچوں کا خیال رکھتی ہے، ساول کا، غارب کا اور بلاول کا، اور ایک میرا خیال رکھتی ہے اور فاطمہ کا خیال رکھتی ہے. ماشاءاللہ جی. یہ سچ کہہ رہا ہوں. میں تو دونوں سے ملا ہوا ہوں. لالا ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں. جو پرانے زمانے کی محبتیں ہوتی تھیں وہ بڑی پائیدار اور بڑی اخلاص والی، بڑی مطلب خالص محبتیں ہوتی تھیں. آج کی محبتیں ایسی ناپائیدار ہیں، صبح محبت ہوتی ہے شام کو ختم ہو جاتی ہے. تو یہ کیا توفیق، میں نے پہلے بھی تمہیں عرض کیا کہ جب جستجو ختم ہو جائے واہ تو پھر وہ مزہ نہیں رہتا. صحیح. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے محبوب کو ملنے کے لیے کئی سال گلی کی نکڑ پہ کھڑا رہتا، اور موبائل تو تھا نہیں، خط لکھتے تھے. خط بائی پوسٹ جاتا تھا. بائی پوسٹ تو خیر میں غلط کہہ گیا. کوئی ایسا بندہ ڈھونڈتے تھے جو خط پہنچا دے. وہ مہینے میں آسانی فیل کرتا تھا، 2 مہینے میں. اس کے بعد ادھر سے جواب کیا ہوا تھا، اس کے لیے بہت انتظار کرنا پڑا. لیکن اب تو آپ کا محبوب آپ کے سرانے کے نیچے، اب جس وقت چاہیں اسے نکالیں. میں بھی سے کہیں آئی لو یو. اور بس یہ جو محبت کا معاملہ ہے یہ بس لو یو تک رہ گیا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ محبت جو ہے وہ زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے اور وہی اصلی اور صحیح محبت ہوتی ہے. آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ نہیں، میں نے تو ایک دفعہ کی ہے. بیویاں میری 5 ہیں لیکن محبت میں نے ایک دفعہ کی ہے. کس سے کی ہے؟
یہ نہیں بتاؤں گا. اچھا لالا، یہ آپ نے جستجو کی بات کی محبت کے حوالے سے، تو ایک بڑی جستجو ہوتی تھی اور بڑی مطلب ایک تگ و دو کے بعد جس طرح آپ نے خط کی بات کی، اور کبوتروں کے ذریعے خط کی روایت جو ہے وہ بھی ہماری فلموں میں اور ہمارے گانوں میں اور شاعری میں بڑی معروف ہے. اور اس کے بعد پھر محبوب کی اگر آپ کو مہینوں بعد ایک جھلک نظر آ جاتی تھی تو وہ آپ کے اگلے 4 مہینے بڑے سکون سے گزرتے تھے کہ میں نے اس کو دیکھ لیا ہے. چاہے وہ کھڑکی سے، وہ اس طرح کی بھی شاعری ہوئی، میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند سا ٹکڑا رہتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں. اور اب تو وہ موبائل فون کا زمانہ ہے اور لائیو کالیں ہوتی ہیں اور ویڈیو کالز ہوتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں. مجھے یوں لگتا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ جو محبت ہوتی تھی نا، جسے آپ شرم و حیا والی محبت بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بڑی ایک خوبصورت محبت ہوتی تھی اس کے مقابلے میں. توفیق محبت تو وہی ہوتی. اب تو پنگا لینا ہے، جان دل کر لے لیا، اور پھر بات اس وہیں پہ آ کے ٹکتی ہے کہ جستجو ہوگی تو آپ کی محنت بھی ہوگی، آپ آگے بڑھنے کے جذبے بھی ہوں گے. جب جستجو ہی ختم ہو گئی، موبائل پہ میں دن میں 24 گھنٹے ہوتے، میں کو 50 دفعہ اپنے محبوب کو دیکھتا تھا. لیکن ہمارے زمانے میں تو ایک برقع ہوتا تھا ٹوپی والا، اور ایسے جیسے ٹینٹ نما، تب اس کے پاؤں تک نظر نہیں آتے تھے. ایسے ہی ہوتا. تو اب بھی کچھ علاقوں میں ہے، لیکن اس وقت تو بہت زیادہ ہوتا کہ عورت کا دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے. کوئی مر گیا، کوئی عزیز رشتہ دار، یا شادی ہے، کسی کی شادی ہے، تو وہاں پہ ایک جھلک نظر آ تو جاتی. وہ ایک جھلک نظر آتی، وہ بھی بہت مشکل سے، بہت رسک لے کے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کون آ گیا، کہ کیا کر رہا ہے. میرا خیال ہے پہلے محبت ہوتی تھی، اب صرف پیار ہوتا ہے، اور محبت اور پیار میں بڑا فرق ہوتا ہے. لالا، یہ آپ نے رسک کی بات کی کہ بڑا رسک ہوتا تھا، کوئی ایسا واقعہ آپ نے بھی یہ رسک لیا ہو؟ نہیں، بات توفیق وہی ہے کہ اس وقت شرم و حیا بڑھا. یہی میں عرض کر رہا ہوں. میں اس حد تک جاؤں، وہ میری ریڈ لائن ہے جہاں کسی کو احساس نہ ہو. یہ شرم و حیا کا جو ایک پردہ ہے وہ مکمل رہنا چاہیے. اس وجہ سے میں نے کبھی رسک نہیں لیا اس کا، اور ظاہر ہے یہ بھی خطرناک کام تھا کہ میں رسک لیتا، اس لیے نہیں. ذرا ایک واقعہ آپ کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے، بڑا مشہور ہے کہ کوئی آپ کہیں جا رہے تھے، شاید وہاں پہ کوئی کسی کو آپ نے لفٹ دی اور اس نے کہا کہ کوئی گانا سنائے، تو آپ نے کیسے لگا دی جو آپ کے اپنے ہی گانے تھے. توفیق ایسے تھا کہ میں فیصل آباد سے اسلام آباد جا رہا تھا. صحیح. اس وقت موٹر وے نہیں بنے تھی. فیصل آباد سے شیخوپورہ سے گجرانوالہ، جی ٹی روڈ ہی ہوتے تھے. گجرانوالہ سے پھر جی ٹی روڈ پہ آپ اسلام آباد جاتے تھے. تو رات کو 2 بجے وہاں میری ریکارڈنگ ختم ہوئی فیصل آباد میں. میں اور میری بیوی میرے ساتھ تھی، دونوں ہی تھے ہم. تو ہم اسلام آباد کے لیے نکل کھڑے ہوئے. اس نے مجھے کہا، راستے میں ایک جگہ کی کسی نے لفٹ مانگی. وہ 5-6 آدمی تھے، ان کی ایک گاڑی بھی سرخ رنگ کی، مجھے آج تک یاد ہے. وہ کھڑی تھی تو میں نے بریک لگائی، تو میری بیوی میرے ساتھ جھگڑ پڑی کہ کیوں تم اس وقت بریک لگا رہے ہو، پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہو. میں نے کہا اللہ بہتر کرے گا، کوئی مشکل میں ہے. جب میں نے روکا تو ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے آپ کے پاس فلاں چیز ہوگی. میں نے کہا نہیں ہو تو نہیں. فلاں چیز ہوگی نہیں ہو تو پھر ایک تکلیف کریں، آپ ہمارے 2 آدمی
اسلام آباد کی طرف لیتے جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. 2 آدمی آ کے پیچھے سیٹ پہ بیٹھ گئے. وہ ہم سفر بھی کر رہے تھے, گپ بھی لگا رہے تھے. ایک تو ہماری گپ ڈسٹرب ہو گئی, دوسرا ڈرائی فروٹ تھوڑا بہت جو ہمارے پاس تھا ہم نے ان کو پیش کیا کہ آپ کھائے. تو کچھ 5 منٹ کے بعد میری بیوی نے کیسٹ پش کر دیا عیسیٰ خیلوی کا. میرے پیچھے جو بندہ بیٹھا تھا ان کو تو جون لگتا ہے کرنٹ لگ گیا. اب بند کرو یار اس کو, یہاں میں اتار دو. جہاں جاتے ہیں یہ لگے ہوئے ایک برا سا لفظ کہہ کے. اچھا, شکر ہے کو گالی نہیں دی. میری بیوی نے مجھے دیکھا, میں نے اس کو دیکھا. میں نے کہا بند کر دو. میں نے کہا جی کون سا گانا سننا پسند کر رہی ہے؟ اس نے کہا اس کے علاوہ کچھ بھی لگا دو. اچھا, ہاں اس کو نہیں سننا پسند کرتا. اچھا, خیر جی, جب سرائے عالمگیر پہنچے تو سرائے عالمگیر شاید اس وقت تمہارا گزر ہو, تو جو ڈھابے ہوتے تھے, جو ٹرکوں جو بسوں کے ہوٹل ہوتے تھے چائے پینے کے لیے, کھانا کھانے, تو وہاں لائٹیں لگی ہوتی تھی. نیچے ٹیبل لگے, اوپر لائٹ لگی ہوئی. تو میرے ساتھ جو جنہیں میں نے لفٹ دی تھی انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ آئیں چائے پیے. میں نے کہا جی آپ چلیں, اندھیرا ہے ابھی دیکھ آپ چلیں میں آتا ہوں. میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ چائے وائے پیو گی؟ تو کہتے نہیں تم پیو. میں گیا تو سامنے وہ بیٹھے, دونوں پولیس وردی میں تھے. اچھا, اچھا, میں نے جا کے سلام کیا, ساتھ بیٹھ گیا. وہ دونوں غور سے میری طرف دیکھ رہے اور پوچھتے ہیں آپ کو کہیں دیکھا ہے؟ اچھا, میں نے کہا میری تصویر ابھی آپ کی اس میں نہیں لگی ہوگی تھانے وانے میں. میں شریف سا آدمی ہوں اور کئی اخبار میں دیکھا ہوگا, فلم میں دیکھا ہوگا, ٹی وی پہ دیکھا ہوگا. اچھا جی آپ عیسیٰ خیلوی تو نہیں؟ میں نے کہا میں وہی. وہ جی آپ نے بہت اچھا گایا ہے, بہت اچھا گایا ہے. ہم آپ کو بہت سنتے ہیں. میں نے کہا مجھے پتہ ہے آپ کتنا سنتے ہیں اور میں کتنا اچھا گاتا ہوں, آپ کی بڑی مہربانی. بہرحال چائے پی آپ. انہوں نے چائے پی. اس سے تھوڑا سرائے عالمگیر تھے کچھ 10 کلومیٹر آگے انہوں نے اترنا تھا. پھر ہم نے انہیں اتار گیا. ہم دونوں اس کو دیکھ کر رہے تھے. میں نے اپنی بیوی کو سنایا کہ یہ بڑا دلچسپ واقعہ جی. عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کسی بھی فیلڈ کے جو بڑے لوگ ہیں ان کے بارے میں کسی نے لکھا تھا, میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ وہ سارے بے اولاد مر جاتے ہیں. ان کی اولاد جو ہے وہ فن کے یا قابلیت یا صلاحیت کے حوالے سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ جتنے بڑے لوگ ہیں کہتے ہیں ملکہ ترنم نور جہاں پیدا نہیں کر سکیں, نصرت علی خان نہیں پیدا کر سکے, اور لوگ نام لیتے ہیں. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کے جو بچے ہیں انہوں نے اپنی فیلڈ میں بڑا نام کیا. جس طرح لاریب جو ہے ہماری بھتیجی, انہوں نے فلم پروڈکشن میں بہت ایک مقام بنایا اور انٹرنیشنل لیول پہ. اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں, یہ اللہ کی خاص دین ہے کہ میرا سانبل, لاریب, بلاول اور فاطمہ چاروں بڑے اچھے بچے ہیں, بڑے تمیز والے ہیں. اور سانبل آئی ٹی میں جاب کر رہا ہے ماشاء اللہ. لاریب کا آپ کو پتہ ہی ہے سانبل کہاں پہ ہے آج کل؟ امریکہ میں. اور لاریب کا آپ کو پتہ ہی ہے وہ ہالی ووڈ میں آسکر ایوارڈ کے لیے ماشاء اللہ جی. بالکل. اس کے بعد بلاول ہے, وہ ایپل میں یوتھ کام کر رہا ہے ماشاء اللہ. فاطمہ بھی چھوٹی ہے, اللہ اسے بھی کسی قابل بنائے. آمین. اچھا لالا, آپ دیکھیں 4 بچے ہیں ماشاء اللہ آپ کے, تو گائیکی کے اعتبار سے اور مزاج کے اعتبار سے بھی آپ کو کس بچے میں اپنا رنگ روپ زیادہ نظر آتا ہے؟ جو بلاول ہے میرا, اس کی شکل میرے پہ گئی ہے. جو سانول ہے اس کی دادا پہ گئی ہے.
जो लारेब है वो मेरी सकी खाला की तरह लगती है, बिल्कुल सही। और जो फातिमा है वो बिल्कुल मेरी माँ की बिल्कुल शक्ल मिलती जुलती आता है। यानी वो चारों मेरी फैमिली और में मिजाज और आदात के हवाले से इंशाल्लाह वो भी वैसे ही है। वैसे ही हैं, मतलब वो आप जो माँ ने मुझे सिखाया वाह कि बेटा आजिज रहना है। तौफीक जब मैं छोटा था तो इस चक्कर में था कि गुलकार बन गया, लेकिन मेरा बाप कट्टर पठान था, ट्राइबल पठान था, और आज से 70 साल पहले तो गाना तो बड़ी दूर की बात है, सुनना भी गुनाह समझा जाता, सही, ख़ास तौर पे उन इलाकों में। जी सही। तो उसको ذہن में रखते हुए मैंने ये सोचा कि मैं अपने किसी बच्चे को ये नहीं कहूँगा कि तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम ये बनो। जो मैंने कहा बेटा जो अकोमोडेट करना मेरी ड्यूटी है, जो तुमने बनना है, जो तुम्हें पसंद है वो बनो, वाह। और वो अपनी मर्जी से बनो। अच्छा लाला, आपने बहुत सा कलाम गाया, तो कोई ऐसे इशार, कोई ऐसी नज़म, कोई ऐसी गज़ल जो आपने गाई ना हो लेकिन आपको बड़ी पसंद हो, कोई शेर ऐसे हो? मुझे तौफीक शुरू से ही बड़ा शौक़, अदब से बड़ा शौक़ था, और मैं एक ज़माना तो ये था कि मैं हर बात का जवाब शेर में देता था। अब थोड़ी यादाश्त कमज़ोर हो गई। सारे शायर मुझे अजबर थे, बड़े शौक़ से उन्होंने पढ़ता था। और लाला आपको याद है एक हमने तंजीम बनाई थी हम सुखन साथी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें सारे शायर, अदीब, अमजद इस्लाम, अमजद, अताउल्लाह कासमी, इशफाक बिल्कुल, साहब, बिल्कुल। बुशरा रहमान, बानो कुदसी आपा, और ये सारे लोग जो हैं वो होते थे। और आप अक्सर इस तंजीम की इदारा हम सुखन साथी की तकरीबात में शिरकत मैं करते थे। और हाज़िर मेरा ख्याल है कि आपका उस ज़माने में इतना ताल्लुक़ फ़नकारों और गुलकारों से नहीं होता था जितना आपका अदीबों और शायरों से होता था। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। उस वहाँ आने की एक तो आपकी निस्बत थी, और दूसरा मुझे शौक़ बहुत था कि मैं शुरा से मिलूं, कोई अच्छा शेर सुनूं, याद करूं। मुझे एक गज़ल बहुत पसंद है, उसके सारे शेर तो याद नहीं, जितने याद हैं जी। मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जी, क्यों तू अच्छा लगता है, वाह वक्त मिला तो सोचेंगे, वाह, तुझ में क्या क्या देखा है, वक्त मिला वक्त मिला तो तो सोचेंगे। वाह, हमने उसको वो खत लिखा था, मिलने की तदबीर करो। वाह, हमने उसको खत में लिखा, मिलने की तदबीर करो, उसने लिख कर भेजा है, वक्त मिला तो सोचे। वाह लाला, बहुत आपका शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। तौफीक अल्लाह खुश आपको रखे। सलामत रखे। आपकी तवज्जुह से जुमा और हफ्ता से मुलाकात हो गई, और आपने समा न्यूज़ को पजीराई हाँ, बख्शी, हमारा जो डिजिटल मीडिया है उसको पजीराई बख्शी। मैं हम आपके बहुत ममनून हैं लाला। मैं बहुत आपका, आपकी सारी टीम का, वीटी का एहसानमंद हूँ कि आप मेरे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाए। तो दुआ है अल्लाह पाक कि आपका साया जो है वो फ़न की दुनिया के सर पे, हमारे सब के सरों पे जो हम फ़न से प्यार करते हैं, अल्लाह सलामत। लाला बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत।